بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ میرے ابا نے میری شادی ایک جوگی سے کر دی جو ہر روز بانجھ عورتوں کا علاج کرتا۔ مجھے پہلی نظر میں اپنا شوہر گلاب گل بالکل پسند آیا۔ وہ پٹھان تھا، رنگت بھی سفید، لیکن اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ بڑی سی داڑھی، کندھوں تک لمبے لمبے بال، یہ سب دیکھ کر شادی کی پہلی رات میرا دل بجھ سا گیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے اپنے شوہر سے محبت ہوگی۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، اور کچھ میرے شوہر کا مزاج بہت نرم اور محبت کرنے والا تھا۔ بہت جلدی میں اسے چاہنے لگی۔ مجھے بس ایک بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ ایک پٹھان ہے، اور پٹھان کبھی اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتا۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں اکثر گلاب گل سے اس کے بارے میں پوچھتی تو کہنے لگا، میرے نزدیک ذات پات، زبان، رنگ، نسل اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے شوہر کا ذریعہ معاش بانجھ عورتوں کا سانپ سے علاج کرنا تھا، اس لیے ہر روز وہ ہرے رنگ کا بڑا سا چولا پہن لیتا، کیونکہ بانجھ عورتیں سویرے سے ہی ہمارے گھر آنے لگتی۔ میرے شوہر نے علاج کے لیے ایک خاص کمرہ مخصوص کر رکھا تھا، جہاں وہ رات بھر تالا لگائے رکھتا اور مجھے اندر جانے کی سختی سے منع کرتا۔ کہتا، اندر بہت زہریلے سانپ ہے، اس لیے کبھی بھی اس کمرے میں مت جانا۔ مجھے ویسے بھی سانپوں سے بہت خوف آتا تھا، اس لیے میں خود بھی کبھی اس کمرے میں نہیں گئی۔ ایک بار میں نے اپنے شوہر سے علاج کا طریقہ کار پوچھا تو کہنے لگا، میرے پاس بہت سے خطرناک سانپ ہیں جن کا زہر انسان کو پل بھر میں مار ڈالے، لیکن مجھے کسی بزرگ کی بخش ہے، اس لیے کہ میں سانپ سے کسی بھی عورت کے بازو پر ڈسواؤں تو وہ ضرور حاملہ ہو جائے گی۔ ہمارا گھر پر روزانہ عورتوں کا رش لگا رہتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر ہر عورت کو کمرے میں اکیلے ہی بلاتا۔ وہ کبھی آدھے گھنٹہ ہوتا اور کبھی 1 گھنٹہ۔ وہ عورت اس کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ ہی رہتی اور اکیلی ہوتی۔ پہلے تو میں ان باتوں پر کچھ خاص توجہ نہ دیتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے انکشافات کھلنے لگے کہ میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا۔ عورتیں بہت جلدی اس علاج سے حاملہ ہو جاتی اور اپنی خوشی سے وہ لاکھوں روپے میرے شوہر کو دے دیتی۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس اس کمائی کے ذریعے بہت پیسہ آتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری شادی کو 5 سال بیت گئے، لیکن مجھے اولاد نہ ہوئی۔ میں نے جب گلاب گل سے یہ کہا کہ میرا بھی علاج کر دے تاکہ ہمارے گھر میں بچہ ہو، تو مجھے غصے سے دیکھنے لگا، حالانکہ وہ ایسے مزاج کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ بہت ہی نرم دل انسان تھا، مجھ سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی بات کرتا، مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں لگاتا۔ میرا بہت دل چاہتا، مجھے میکے جانے کی آزادی تھی، لیکن میری اس بات پر گلاب گل کی سفید رنگت سرخ پڑ گئی۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ میں نے اسے ایسا تو کچھ نہیں کہا جس پہ اسے غصہ آتا۔ کہنے لگا، تم بانجھ نہیں ہو، اس لیے تمہیں ایسے کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے پوچھوں، پھر مجھے اب تک علاج کیوں نہیں ہوئی؟ میرا دل اس اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے، اور میرے ہی سامنے کئی عورتیں اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو رہی ہیں، وہ بھی میرے شوہر کے توسط سے۔ جب میں ان عورتوں کی گود میں بچے دیکھتی تو میرے شوہر سے علاج کروانے کے لیے صاحب اولاد ہوئی ہیں تو میرا دل رونے لگتا۔ مجھے گلاب گل کی بھیجا ضد پر غصہ آنے لگتا۔ وہ چاہتا تو میری گود بھی ہری ہو سکتی تھی۔ ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا، مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر کمرہ بند کر کے عورتوں کا علاج کرتا۔ جس کمرے میں میرا شوہر علاج کرتا اس کا دروازہ صحن کو ہی کھلتا تھا، اور میرا کچن بھی صحن میں ہی بنا ہوا تھا، اس لیے علاج کے لیے آنے والی عورتیں صحن میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتی۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی اور مصروف تھی، جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک عورت پچھلے 3 ماہ سے مسلسل آ رہی اور آتی بھی جلدی تھی، لیکن میرے میاں کے پاس اپنی باری کی بجائے وہ سب سے آخر میں جاتی تھی۔ پہلے تو میں نے اس بات کو نظر انداز سا کیا، لیکن ایسی بات مجھ جیسی عورت جیسے زیادہ دنوں تک نظر انداز نہیں کر سکتی، جس کی پہلے سے کوئی اولاد نہ ہو۔ اولاد میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے اور مضبوط کڑی کی طرح ثابت ہوتی ہے، ورنہ عورت کو ہر وقت اپنے گھر ٹوٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ میں بھی ایسی ہی تکلیف سے دوچار تھی۔ وہ عورت خوبصورت بہت تھی اور کم عمر بھی، جوان سی لڑکی تھی، اور جب وہ میرے میاں کے کمرے میں جاتی تو 2 گھنٹے بعد واپس لوٹتی تو مسکرا رہی ہوتی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت چلتا، بھلا ایسا بھی کیا ہوتا ہے اندر جو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی غائب نہ ہو رہی تھی۔ وہاں آنے والی سبھی عورتوں کی کوشش یہی ہوتی کہ سب سے پہلے ان کی باری آئے، پر یہ عورت یہ کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ اسے سب سے آخر میں ہی جانا ہوتا ہے، اور 2 گھنٹے وہ میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں ہی رہتی۔ کیا تھی
کیونکہ اس کے ہاتھ پر ڈنگ کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ عورت بھی پٹھانی تھی۔ میرے شوہر کے کمرے سے باہر نکل وہ چہرے پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ سجائے واپس چلی جاتی اور میرا شوہر کمرے سے نکلتا تو وہ بھی مسکرا رہا ہوتا۔ میرے شوہر کے چہرے کی چمک دمک مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے ایک دن اسے پوچھ ہی لیا کہ یہ عورت تو کافی ماہ سے آپ کے پاس آ رہی ہے، تو کیا اب تک حاملہ نہیں ہوئی؟ میرے بات پر میرے شوہر نے کہا یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ جب وہ شادی شدہ ہی نہیں تو وہ یہاں کس علاج کے لیے آتی ہے۔ میں نے جب اپنے شوہر سے بات کی تو وہ مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے مجھ سے بحث مت کیا کرو اور مجھے کھانا گرم کر کے دو۔ ایک تو کئی گھنٹے اس کام میں گزار دیتا ہوں، اس پر تم میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیتی ہو۔ میں اپنے شوہر کو کھانا دینے لگی۔ مجھے اب اس عورت کو دیکھ کے چیڑ سی ہونے لگی۔ ایک ماہ تو میں صبر کرتی رہی، لیکن پھر وہ عورت مجھ سے ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں آتی تھی وہ میرے شوہر کے پاس؟ ایک بار میں نے جو منظر دیکھا وہ میری روح کو لرزا دینے والا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت میرے شوہر کے کمرے میں گئی، میں فوراً کمرے کے پاس چلی گئی۔ میں نے دروازے کے ہول سے دیکھا تو وہ عورت زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور میرا شوہر اس کے یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسا علاج ہو رہا ہے؟ میرا دل یوں تھا کہ ابھی سینہ شگاف ہوگا اور باہر نکل آئے گا۔ میں بری طرح بدحواس ہو گئی، میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ جو کچھ اندر ہو رہا تھا مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی دیکھنے کی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کے رونے لگی۔ مجھے میری ماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ عورت اگر اولاد نہ ہو تو مرد دوسری عورتوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا مجھے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرے شوہر نے اس عورت کے چکر میں پھنس کر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ تو یہ غم کبھی نہیں سہ پائیں گے۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب عورتوں کا علاج کر رہا تھا، مجھے علاج سے کیوں محروم کر رہا تھا؟ میرا شوہر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کچھ متعجب سا ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، مجھے علاج چاہیے۔ آپ میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ 5 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ ان 5 سالوں میں آپ کتنی ہی عورتوں کی مراد کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں، تو میری گود اب تک سونی کیوں؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگے میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا، اور کیوں نہیں کر سکتا اس سوال کا جواب میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ میں نے تمہیں کبھی بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا، پھر تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 5 سالوں میں مجھے اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ مجھے بھی بچوں کی بہت خواہش ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی، نہ ہی تم اس علاج کے متحمل ہو جو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کھانے کا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کسی غیر عورت کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ میرے شوہر کا دل اس لڑکی پہ آ گیا ہے، اسی وجہ سے وہ میرا علاج نہیں کرنا چاہتے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ، کوئی بھی عورت ہوتی وہ یہ بات نہیں سہ سکتی تھی۔ اپنا شوہر پہلے بالکل بھی پسند نہ تھا مجھے، لیکن میرے شوہر کا دھیما مزاج اور محبت بہت جلد مجھے اس کا گریدہ بنا چکی تھی۔ میری اگر کوئی اولاد ہوتی تو میرا دھیان بھی بڑھ جاتا، لیکن اب تو میری ساری توجہ کا مرکز صرف وہی تھا۔ لیکن اس لڑکی نے آ کر سب دھرم بھرم کر کے رکھ دیا۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی، ایسی ہی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھی، جوان بھی تھی، پھر میرا شوہر کی ہم زبان تھی، ہم ذات تھی۔ میں نہ پٹھان تھی اور نہ ہی اس کی ذات برادری سے تھی، اور نہ ہی اتنی خوبصورت تھی۔ اگر میرا شوہر اپنا حلیہ کوئی درست کر لیتا تو وہ اچھا خاصا وجیہ شخص تھا، لیکن وہ جوگی بنا رہتا۔ شادی کے شروع میں ہی میں نے اسے بہت کہا وہ اپنا حلیہ بدل لے، لیکن وہ محبت سے ٹال دیتا۔ یہ بات یہی ختم ہو جاتی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میرا شوہر اب مجھ سے کترانے لگا۔ جب میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہوں وہ کہتا ہے کہ میں دن بھر جان توڑ محنت کرتا ہوں، اس لیے مجھے رات ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے تنگ مت کرو، یہ کہہ کے وہ کروٹ بدل کر سو جاتا۔ میرا دل جل کر خاک سا ہو جاتا۔ یہ کام تو وہ کافی عرصے سے کر رہا ہے، لیکن مجھے بھی وقت لازمی دیتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ سے کترانا اس وقت شروع ہو چکا تھا جب سے وہ لڑکی آئی تھی۔ مجھے جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، ظاہر ہے میرا شوہر میری قربت کا متمنی بھلا کیوں ہوتا، اپنی خواہش تو اس لڑکی سے پوری کرنے لگا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس کا دل اس خوبصورت حسینہ پہ آ چکا تھا۔ اس لیے میں اپنے گھر کے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا
सारा मसला उसे बताया। उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए जो मैंने करवाए, जिसकी रिपोर्ट आई तो मेरा दिल मखमूल सा हो गया। मेरा शोहर मेरे बारे में सच ही कहता था। मुझ में औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं थी। अपनी रिपोर्ट देखकर मेरा दिल मेरे सीने में थम सा गया। मुझे अपना घर साफ बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं खुद को इन सांपों से डसवा लूं, जिससे मेरा शोहर बांझ औरतों का इलाज करता। लेकिन मुझे सांप देखकर बहुत खौफ आता। मुझे सांप से बहुत डर लगता। मैं जब घर आई तो मेरा शोहर गुस्से से सहन में टहल रहा था। मुझे देखकर सामने आ खड़ा मुझसे पूछने लगा, कहाँ गई थी? मैंने तुम्हारी वालदा से फ़ोन पे पूछा, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने कोई जवाब न दिया और अपनी रिपोर्ट अपने शोहर के हाथ पे रख कर फूट फूट कर रोने लगी। वो एक नज़र मुझे देखकर फिर रिपोर्ट देखने लगा, फिर गहरी सांस भर के बोला कि मेरी बात पर भरोसा नहीं था क्या? मैंने कहा था, आप जानबूझकर मेरा इलाज नहीं करना चाहते। आप मुझसे औलाद चाहते ही नहीं, क्योंकि आपको वो लड़की पसंद आ गई है जो दो दो घंटे आपके साथ वक्त गुजारती है, आपकी ख्वाहिश पूरी करती। मेरी बात सुनकर मेरा शोर तैश में आ गया। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पे दे मारा। कहने लगा, आइंदा ऐसी बकवास की तो जान ले लूँगा। खबरदार जो इस लड़की के बारे में कुछ भी कहा। मुझे अपने शोहर से ऐसे सख्त रवैये की बिल्कुल तवक्को न थी। आज तक उसने कभी भी मेरे साथ ऐसा ना किया था और ना मेरे ऊपर हाथ उठाया था, लेकिन इस लड़की की वजह से उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। इस लड़की की अहमियत मुझे अच्छी तरह वाज़ह हो चुकी थी। मेरे पास बस अब एक ही रास्ता था कि मैं वो सांप वाला अमल कर गुजरूं। इसलिए मेरा मियाँ गहरी नींद सो रहा था तो मैं उठकर कमरे के बाहर चली गई। लेकिन वहाँ लगा ताला देखकर मुझे सख्त मायूसी हुई। मैंने चाबी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इस कमरे की चाबी नहीं मिली। अगले रोज़ जब वो औरत सेन में बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी तो मैंने इसे कहा कि वो मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुन ले। वो मुझे हैरत से देखने लगी, फिर उठकर खड़ी होगी और मेरे पीछे आने लगी। मैं इसे अपने कमरे में ले गई। मैंने इसे कहा, क्या तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे शोहर के पीछे पड़ गई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे शोहर के साथ इस किस्म के तल्लुकात कायम करते हुए, जिस सोच कर भी मुझे शर्म आती है। मेरे मुँह से सच सुनकर लड़की बुरी तरह बदहवास हो गई थी। रोते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गई और घर से बाहर निकल गई। मैंने दिल में शुक्र किया कि अच्छा हुआ मेरी इस लड़की से जान छूट गई, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे इस इकदाम पर मेरा शोहर मेरे साथ ये सब कर गुजरेगा। कुछ देर बाद मेरा शोहर बड़ी अजलत से कमरे से बाहर निकला था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसे उसने कान में लगा रखा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। वो सब औरतों को छोड़कर तेजी से घर से बाहर निकल गया। मेरा शक अनजाने से खदशे में मुब्तला हो गया। मैं इस लड़की नहीं रोते हुए मेरे शोहर को फ़ोन किया था। वो ज़रूर इस लड़की के पीछे यूं ही दीवाना बार भागा। मैं जले पाँव की बिल्ली बनी सेहन के चक्कर काट रही थी। सब औरतें वापस जा चुकी थी। 3 घंटे गुजरने के बाद मेरा शोहर लौट कर नहीं आया। वो रात 10 बजे बड़े गुस्से में घर में दाखिल हुआ और मुझसे कहने लगा, तुमने शबनम से क्या कहा था? तुम होती कौन हो इस किस्म की गुफ्तगू से करने वाली? जिस रोज़ से वो धाड़ा था मैं घबरा सी गई। मुझे इस लड़की पर अफसोस होने लगा। कैसी आग लगा दी हम मियाँ बीवी के बीच। फिर वो कहने लगी, वो हॉस्पिटल में है और इसका एक्सीडेंट हो गया। इसी की तकलीफ़ है ना तुम्हें, लेकिन खुश में तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। मैं शबनम के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूँ तो तुम मुझे इस घर में नजर ना आओ। अपने घर चली जाना, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। मेरे घर पर तुम्हारी कोई जगह नहीं। नहायत ही गज़बनाक लहजे से ये कहते हुए वापस चला गया। मैं हद दर्जा परेशान थी। अब तो ये यकीनी सी बात थी कि गुलाब गुल मुझे लाजमी तलाक दे देगा और इस लड़की से शादी कर लेगा। वो ड्रामेबाज लड़की इसकी कुछ ना लगते हुए भी जीत गई और मैं उसकी बीवी होकर भी हार गई। आज मेरे शोहर का वो कमरा खुला था क्योंकि वो इस लड़की की खातर बिना ताला लगाए ही बाहर चला गया था और अब भी वापस लौटा था। तो फिर मुझे निकल जाने का हुक्म देकर औरत का कोई घर नहीं होता। जब माँ बाप के घर होती तब उसे यही कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप का घर है, असल तो तुम्हारे शोहर का घर तुम्हारा घर। लेकिन जब शोहर गुस्से में आ जाता तो यही कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। टिप टिप मेरे आंसू बह रहे थे। मैं खुद से हार चुकी थी। मैं किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह मैं उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहाँ सांपों का बसेरा था। पहली बार मुझे उन सांपों से डर नहीं लग रहा था। मैं मरे मरे कदम उठाती हुई इस कमरे में दाखिल हुई। मेरे पास जीने की कोई उम्मीद बाकी ना बची थी, सिवाय एक छोटी सी आस के कि शायद एक आखिरी हरबा मेरा घर बचा दे। मैं अंदर रखे सांपों की पटारियों के पास जा बैठी। मैंने 5 सालों में पहली दफ़ा इस कमरे में आई थी।
کیونکہ مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا تھا کہ سانپ سے ڈسوانے کے لیے میں تیار ہوں، لات کی خاطر مجھے یہ بھی منظور ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سا سانپ مجھے ڈسے گا تو میری آس پوری ہو جائے گی۔ میں نے ساری پٹاریاں کھول دی، سارے سانپ پھٹکارتے ہوئے ان پٹاریوں سے باہر نکل پڑے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ایک زوردار سا کرنٹ احساس ہوا میرے ہاتھ پر۔ پھر مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں آئی ہو تم اس کمرے میں؟ یہی سننے کو آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے میرے سامنے بدحواس کھڑا تھا۔ ایک ویسا ہی کرنٹ میرے پاؤں پر لگا جیسے سانپ میرے وجود پر کئی جگہ ڈس رہے تھے۔ میں نے آخری بار اپنے شوہر کو نظر بھر کے دیکھا اور میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھی، میرے وجود سے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی، میری سانس رکنے لگا تھا۔ میرے کانوں میرے شوہر کی آواز تھی کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں آئی تھی اس کمرے میں؟ پھر مجھے نہیں خبر کہ زندہ ہوں مر چکی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا اپنا وجود مسمل سا لگ رہا تھا، بالکل بے چین سا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول لیں تو میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور بھرائی ہوئی آواز سے پوچھنے لگا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں ٹھیک سے سانس تو لے پا رہی تھی، مجھے بس یہ خوشی تھی کہ گلاب گل میرے پاس آ گیا اور مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ وہ میرے پاس آ کر رو رہا تھا، لیکن جب میں نے آنکھیں ذرا سی اور کھولی تو گلاب گل کے پیچھے شبنم بھی کھڑی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی جان جانے پر افسوس ہوا، اپنے بچ جانے پہ افسوس ہوا۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، آپ مجھے غلط سمجھتی ہیں، میں گلاب گل کی بہن ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو سانپ کے زہر سے دوا بناتے تھے، اس سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ بھائی انہی سے یہ عمل سیکھا، لیکن میرے ابا بھائی کو ایسا علاج کرنے سے منع کرتے تھے کیونکہ جو شخص یہ علاج کرتا اس کی بیوی کو کبھی اولاد نہ ہوتی، اور ابا ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابا بھائی جب نہ مانے تو ابا نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ مجھے گل بھائی سے بہت محبت تھی۔ میں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ شہر آئی تھی تو سب سے چھپ کر بھائی گل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملے تھے۔ پھر ایک دن میری دوسری بھابھی کی بہن نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جو سانپ سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں یہاں آ گئی۔ جب میں نے 6 سال بعد بھائی کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں روز ان سے ملنے آنے لگی۔ میرے باقی بھائی بھی گل بھائی کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے میں بہانے سے بھائی سے ملنے آتی۔ جب عورتوں کے آخر میں ان سے مل لی تاکہ ان سے جی بھر کے باتیں کر سکوں، لیکن میری کمر میں بہت بڑی گٹھلی بنی ہوئی تھی جو میں نے بھائی کو دکھائی۔ شاید اسی وقت آپ نے ہمیں چھپ کر دیکھ لیا اور آپ کو غلط فہمی ہوگی، لیکن جب آپ نے مجھ سے اس قسم کی باتیں سنائی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں روتے ہوئے تیز سے گھر سے باہر بھاگی کہ گاڑی سے ٹکرا گئی اور مجھے زخمی دیکھ کر بھائی بے قابو ہو گیا، مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم، میرا سچ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، ورنہ میں بھائی سے سچ چھپا لیتی۔ بھائی غصے میں آپ کے پاس آئے اور نہ جانے کیا کچھ آپ سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ سچ نہیں جانتی اس لیے ایسا ہی سوچے گی نا، تو بھائی آپ کو سچ ہی بتانے آئے تھے، لیکن اس وقت بھابھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی کسی اور کو سانپ سے نہیں ڈسواتے، بلکہ وہ سانپ کے زہر سے دوا بنا کر انہیں پلاتے ہیں۔ بڑی مشکل میں آپ کی جان بچی۔ گل بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بھابھی۔ 3 دن سے آپ کو ہوش نہیں آیا اور 3 دن سے میرا بھائی جان ماز بچھا کر آپ کی زندگی کی دعا کر رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنی سوچ پر بھی افسوس ہوا، لیکن قصور گلاب گل کا بھی تھا، اسے